تحقیق کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تقویٰ کے ساتھ تحقیق کریں، کیونکہ میں کامل یقین رکھتا ہوں 100%، اور ہر آدمی یقین رکھتا ہے، میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا قادیان میں کہ مجھے خدا نے امام مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے، وہ جھوٹا نہیں تھا. کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان میں ظاہر ہوئی، کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان کے ماننے والوں میں ظاہر ہوئی. ایک جھوٹا اگر جھوٹ بولتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بولتا ہے، اور اس کا مقصد پاک نہیں ہو سکتا. کبھی کسی جھوٹے میں نمازی نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے میں قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے میں نیک اخلاق والے لوگ نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے میں بددیانتوں کو نسبتاً دیانتدار نہیں بنایا ہوگا، بدخلقوں کو نسبتاً بااخلاق نہیں بنایا ہوگا، کبھی کسی جھوٹے نے دنیا میں خدا کے نام پر مالی قربانی کرنے والے پیدا نہیں کیے. یہ ساری ایک اجتماعی شکل ہے. اس لیے اگر وہ پیغام آپ کے نزدیک درست نہ بھی ہو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو. جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ جھوٹے کی علامتیں اور ہوتی ہیں، اس کی طرز بیان، اس کی رہن سہن، جس قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارا فکرہ کہا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کبھی کڑوی بیل کو میٹھا پھل نہیں لگتا. تو ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے گالیاں کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، مرتد کہلا کر بھی، جانے دے کر بھی اپنے مقصد پر قائم رہنے والے پیدا کر جائے. اس لیے جو بھی لوگ نسبتاً متقی ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے عقائد کی تو ہو سکتا غلط ہوں، لیکن جھوٹے نہیں. کئی لوگ پاگل ہوتے ہیں، کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی ان کی دماغ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے ایک مسئلہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے بظاہر دوسرے کو نہیں آتا. اب یہ جتنے عیسائی ہیں جو 3 کو 1 اور 1 کو 3 مان رہے ہیں، ان کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے 300 سال اکٹھا شروع میں اور اس کے بعد مسلسل اپنے دین کی خطر قربانیاں دی ہیں. آپ نے غلط کہہ سکتے ہیں. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی محققین نسبتاً زیادہ شریف النفس اور متقی تھے، نسبتاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹا لفظ نہیں استعمال کیا. ان سب محققین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے پیغام پر وہ کامل یقین رکھتا تھا، باوجود اس کے سلویڈین جو ہے وہ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے، چرکے بھی لگاتا ہے، خنجر بھی پھونکتا ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معاملہ ہے وہاں لازماً تائید کرتا ہے. لین پول ہے وہ یہی کرتا ہے، کارلائل ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں تھا. اسی لیے جو پہلی ہماری صدی کے آغاز کے مسلمان مفکرین اور چوٹی کے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نئے نئے یہی الفاظ استعمال کیے. مولانا آزاد تک بھی ان کے پاس ایک دفعہ احرار کا وفد گیا، انہوں نے کہا کہ فتویٰ دو. تو انہوں نے کہا دیکھو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ایک مجھے یہ پتا ہے، میں مانتا نہیں ان کے عقائد سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ میں یہ یقین رکھوں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہت بڑے بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، اس زمانے کے علماء ہیں جو اس سے نکل گئے. ہمارا جب اختلافی لٹریچر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، گنتی کے چند علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے وقت کیا ہوئے. باقی کہتے تھے ہم نہیں جانتے، لیکن عقیدے کا اختلاف ہے. تو پہلی کریکشن تو یہ کرنی چاہیے ایٹیچیوڈ میں کہ جن کی ساری جماعت 100 سال سے قربانیاں دے رہی ہے، نیکی کی کام کر رہی ہے، دنیا میں تبلیغ کر رہی ہے، ان کو آپ کانشیسلی جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھیں کہ جو عقائد ہیں ان میں ان کو غلطی لگی ہے یا آپ کو غلطی لگی ہے. قرآن جس کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے.
لیکن پریجوڈسز کے بغیر غور کریں.